منانے کا جو طریقہ ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ہم ہر بات میں جب حدیث ڈھونڈتے ہیں، ہر بات میں ہم روایت ڈھونڈتے ہیں، ہر بات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مولا نے کہا ہے، مولا نے کہا کہ نہیں کہا، مولا نے کیا کہ نہیں کیا. تو اب ہم جو خوشی منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہمارا دین کامل ہے، ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، اور ہر طریقہ سلیقہ ہمارے دین میں موجود ہے، ہر خوشی ہر غم منانے کا طریقہ موجود ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم واقعی طور پر اہل بیت اطہار کو چاہنے والے ہیں، تو اہل بیت اطہار نے اس خوشی کو کیسے منایا ہے. اب ہم کو الگ سے اپنی طرف سے کوئی چیزیں ایڈ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کا نام عید نہیں کہا جاتا، اسے کہتا ہے نفسانی خواہشات کو. نہیں، مولا کی خوشی میں اپنی خوشیوں کو اوپر ڈال دینا. جیسے مثال کے طور پر سائلنسر کٹوا رہے ہیں اور اتنی زور سے آواز کر رہے ہیں کہ بیچارے جو مریض نہیں بھی ہے تو مریض ہو جاتا ہے. بھائی خالی دنوں میں ہی دیکھ لیں آپ، اگر کوئی زیادہ ہارن لگاتا ہے تو سامنے لگے سر پھٹنے لگتا ہے. اس کے اوپر سے آپ جو ہے سائلنسر کٹوا رہے ہیں، کوئی بیچارے مریض ہیں، کوئی دل کے ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، کوئی بہرحال جو ہے آرام کرنا چاہتے ہیں، کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کوئی مریض بھی نہیں ہے مگر نیند پوری نہیں ہوئی، بیچارے جو ہے جشن و مصروف تھے اور ولایت مولا کائنات کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، کچھ دیر سونا چاہتے تھے. اب آپ نے سائلنسر کٹا ڈر ڈر زور سے آپ جو ہے آواز دینے لگے، یہاں تک کہ بیچارے کی نیند ختم ہو گئی. اب جو بہتر انداز میں ولایت مولا کائنات کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہ رہا تو کچھ دیر آرام کر کے وہ نہیں پہنچا پا رہا، کہا اس کے ذمہ دار بھی آپ، اس کے ذمہ دار بھی آپ. یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں، اس کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو پورا کرنا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی نے ارشاد فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو. یعنی کیا مطلب؟ تم کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ مکتب جعفریہ کا پڑا ہوا ہے، ہمارے لیے باعث زینت بنو. یعنی آپ کے کردار سے آپ کے ائمہ کی پہچان ہوگی. اگر آج آپ مثال کے طور پر الٹے سیدھے کام اور جو ہے اس طریقے کے لوگوں کو ایذا اور اذیت پہنچانے کام کریں گے تو لوگ دیکھ کے کہیں گے دیکھو ان کے شیعوں کو ان کے اماموں نے یہی تعلیم دی ہے. تو آپ کے اعمال کی بنا پہ آپ کے ائمہ کی پہچان ہو جائے گی. کہ آپ کے ائمہ کی پہچان آپ کو کیسے کروانی ہے؟ کہ اپنے اعمال سے، اپنے عادت سے، اپنے کردار سے، اپنے رفتار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے. رسول اسلام نے کوئی دین اسلام کو تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا، ہمیشہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رفتار و گفتار کے ذریعے سے دین اسلام کو پہنچایا. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ کسی کو تم کہو مت کہ تم یہ کرو، تم خود کر کے دکھاؤ تاکہ دوسرا اس کام کو انجام دے سکے. تو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خود انسان کو اس چیز پہ اگر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ کے لوگوں تک آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں مولا علی کی ولادت کا، پیغام پہنچائیے. اور بھی طریقے، بہت طریقے ہیں جو ہے پیغام پہنچانے کے. لوگوں کے گھر گھر جائیے آپ، چھوٹا سا ایک جو ہے میٹر لکھیے مولا کائنات کے سلسلے سے کہ مولا کائنات کو ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں. آج ولادت ہوئی تو کون سا مولود ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت ہوتے ہوئے کون سے ایسے معجزات ہیں جو رونما ہوئے ہیں، کہ ان معجزات کو لکھیں. اور اس طریقے سے مولا کائنات کی شخصیت کو غیر مسلمانوں میں بھی آپ اجاگر کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے مٹھائی کے ڈبے کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے لڈو کے ذریعے سے، ایک پانی کے بوتل کے ذریعے سے آپ پیغام مولا کائنات کو گھر گھر پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے آشنا ہوں. جیسے جیسے اہل بیت اطہار سے لوگ آشنا ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اہل بیت کے نزدیک ہوتے جائیں گے. میں تو آج کے دور میں کہتا ہوں دوسروں کو شیعہ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہماری اپنی قوم کو ہم صحیح طور پہ شیعہ اصلاح کریں. ہمارے پاس ہی ہمارے گھر میں خود بہرحال جو ایسا مسئلہ ہے، بگڑے ہوئے ہم باہر والوں کو سدھارنے چلے. اس کو بولتے ہیں کہ جو ہے پہلے آپ اپنے دامن میں جھانکیے بعد میں کسی اور کی طرف. اگر ہم نے کسی کو چاہا کہ آپ شیعہ ہو جائیے، اب انہیں بھی شیعہ ہو کے ایک اور جو ہے سائلنسر کٹانے والوں میں اضافہ ہو گیا، ہمارے تو اور دور دیسر بڑھ گیا. پہلے 10 تھے اب 2 اور بڑھ گئے 12 ہو گئے مثال کے طور پر. فائدہ ہے کیا؟ ویسے شیعوں کو آپ ویسے شیعہ بن نہیں، ویسے شیعہ نہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث افتخار بنو. باعث افتخار ہے تم کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں یہ ہے مکتب جعفر صادق کا پڑا ہوا. کون ہے وہ؟ مالک اشتر ہے. کون ہے وہ؟ آپ کے جو ہے مقداد ہے، عمار ہے، اور پھر جناب کمیل ہے. مالک اشتر کون؟ مولا علی کے سپہ سالار، مولا علی کے لشکر کے سپہ سالار، کمانڈر آف چیف. وہ گزر رہے تھے، کسی نے اٹھا کے، سنا ہوگا آپ نے، کسی نے کھجور کھایا، گٹلی پھینک کے جناب مالک اشتر کو مار دیا. جیسے مارا پھینکا اور ہنسی مذاق کرنے لگے آپس میں. تو اس میں سے ایک شخص مالک اشتر کو جانتا تھا، کہتا تم نے کس کو گٹلی مارا؟ پتا ہے؟ کہا نہیں معلوم. ہوگا کوئی. کہا یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر ہے.
جیسے سننا تھا اس کی ہوا ٹائٹ ہو گئی. اب یہ بغیر چپل ہی کے دوڑنے لگا جب تک کہ مالک اشتر مسجد میں جا چکے تھے, نماز میں مشغول ہو چکے تھے. اب یہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا کہ نماز ختم ہوگی, اب آئیں گے تو میں ان کو جو ہے معذرت خواہی کروں, اب آئیں گے تو میں معذرت خواہی کروں. ویسی صورت میں وہ مالک اشتر کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کے جب باہر آئے, ہاتھوں کو جوڑا, قدموں پہ پیر رکھا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے مالک اشتر, میں آپ کو جانتا نہیں تھا, لہٰذا میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا, مجھے آپ معاف کر دیجئے. کہا تو اب آگے مجھ سے معذرت خواہی کر رہا ہے, میں تو کب کی 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا. تو یہ کردار اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا ہونا چاہیے. جناب کمیل جب بادشاہ نے تماشا مارا تو اختیار تھا کہ وہ انتقام لے سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود اسے معاف کر کے بتایا کہ ہم علی کے چاہنے والے, اس مکتب کے ماننے والے ہیں جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے. تو مکتب اہل بیت نے ہمیں بتایا کس طریقے سے خوشی منانا ہے, کس طریقے سے غم منانا ہے. اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں, ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں, تو ان کے بتائے ہوئے. اور یقین جانے نہ جانے آپ کے بہرحال یہ اب 13 جب آئے گا تو مسئلہ یہ ہوگا, باجے, شہنائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا, بہرحال چیخ پکار. دیکھیں صحرا بذات خود صحرا لے جانا کوئی قباحت نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مولا سے, لیکن اظہار ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی حرام کام نہ ہونے پائے. میوزک لگ رہا ہے, میوزک ڈی جے لگا رہے ہیں, یعنی کیا مطلب, یعنی وہ عرش الہی کے نام کے جس کو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ کے رکھا, پاک و پاکیزہ, جس کے لیے کہا کہ ہر طرح کی نجاست ان سے دور ہے, اور ہم اس میں حرام میوزک کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں. ہم بتانا چاہ رہے ہیں خدا تو جتنا چاہے نجاست سے اہل بیت کو دور رکھ, لیکن ہم نجاستوں کو اہل بیت تک پہنچائیں گے. ایسی محفل میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام. بے جو ہے کوئی روح رعایت کے بغیر حرام. جہاں پر ڈی جے ہو, جہاں پر گانا بجانا ہو, جہاں پر مولا علی کے نام کی توہین ہو رہی ہو, وہاں پر جانا جائز نہیں ہے.